ختم نبوت آپ پر یا رسول اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے انشاءاللہ ایک اور نیا پروگرام انوار ختم نبوت جو پہلے ہمارے میم ٹی وی پر کچھ عرصہ پہلے چلتا ہے، 1-2 سال پہلے، انشاءاللہ اس پروگرام کا تھوڑا سا فارمیٹ چینج ہوا ہے اور ہم اس میں آپ کو 5 منٹ کی ایک کلپ دکھائیں گے جس میں ایک ہی سوال ہوگا اور اس کا جواب ہوگا علامہ مفتی سید مبشر حسین شاہ صاحب سے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے ایک کوشچن تھا کہ سنا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ شراب بھی تھا یا شراب پیتا تھا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی مدنی بھائی، بالکل ایسا ہی ہے۔ مرزا غلام قادیانی شراب پیتا تھا اور ولایتی شرابیں جو ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کے اندر جو بنتی تھیں تو وہ منگوا کے پیتا تھا۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن حکیم کے اندر واضح طور پہ مسلمانوں کو شراب نوشی سے ڈرایا، منع کیا، اس کی نہی آئی۔ قرآن حکیم کی یہ ایک آیت ہے سورہ البقرہ کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، قل تم فرما دو کہ فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ کن دونوں کے اندر؟ خمر کے اندر اور میسر کے اندر۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور نفع بھی ہے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اب آتے ہیں، یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خطوط امام بنام غلام، اس کا صفحہ نمبر 5 ہے اور یہ قادیانی مرزائیوں کی اپنی کتاب ہے۔ مرزا غلام قادیانی کو جب شراب کی بوتلیں منگوانی ہوتی تھیں تو وہ انڈیا کا جو علاقہ ہے قادیان، وہاں سے اپنے ایک مرید کو قاضی یار محمد کو بھیجتا تھا لاہور کے اندر کہ تو شراب کی بوتلیں لے کے آ، اور وہ ایک خط لکھتا تھا۔ اب وہ ایک خط جو لکھتا تھا تو وہ خط یہ حکیم محمد حسین کے نام آتا تھا، تو وہ خط آپ ذرا دیکھیے وہ خط کیا تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے، آپ اشیاء خوردنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلمو مر کی دکان سے خریدتے، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت ہے، والسلام مرزا غلام احمد۔ مرزا غلام قادیانی ٹانک وائن کی بوتلیں منگوایا کرتا تھا۔ ایک حوالہ تو آپ نے سن لیا، آگے یہ بھی سن لیجئے کہ وائن خود ایک شراب ہے، یہ مرزا قادیانی تسلیم کرتا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 367 ہے، ازالہ اوہام حصہ 2 میں۔ مرزا غلام قادیانی شرابوں کے نام گنواتے ہوئے لکھتا ہے کہ برانڈی، شیری، وسکی، رم، پورٹ، وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زبان ہو رہے ہیں۔ یہ وائن جو تھی، وائن کے مختلف نام ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں جی، تو ان وائن میں سے ایک کا نام تھا ٹانک وائن۔ ٹانک وائن، ہاں جی یہ جو پورٹ شراب ہے، اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، آگے ذرا بڑھتے ہیں۔ یہ ایک حوالہ ملاحظہ کیجئے، کتاب کا نام ہے سیرت الابدال، یہ مرزا قادیانی کی عربی کی کتاب ہے، اس کا ان لوگوں نے اردو ترجمہ شائع کیا ہے، تو یہ مترجم جو سیرت الابدال ہے اس کا صفحہ نمبر 3، اس کے اندر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اسے ایسا لطف آتا ہے جیسے عمدہ مصفہ ٹھنڈے پانی سے ملی ہوئی شراب میں۔
مطلب یہ کہ مرزا غلام قادیانی نے اگر کبھی شراب پی نہیں تھی تو اس کو کیسے پتا کہ شراب کو پانی، ٹھنڈے پانی کے ساتھ مکس کر کے پیتے ہیں اور وہ پھر لطف دیتی ہے۔ اچھا ہاں یہ بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کتاب کا نام ہے سیرت المہدی، صفحہ نمبر 143 ہے اور حصہ چہارم ہے، اور مرزیوں کی حدیث نمبر یہ 1196۔ یہ یاد رہے کہ یہ مرزیوں کی حدیثوں کی کتاب ہے۔ تو مرزیوں کی حدیث نمبر 1196 لکھتے ہیں کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیر منظور محمد صاحب نے بواسطہ مولوی عبد الرحمن صاحب مبشر بدریہ تحریر بیان کیا کہ میاں مبارک احمد صاحب مرحوم حجرے میں بیماری کی حالت میں پڑے تھے۔ حجرے کے باہر برآمدہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے سامنے نصف دائرہ میں چند ڈاکٹر صاحبان اور غالباً حضرت خلیفہ اول بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں پورٹ وائن کی وہی بوتل جو صاحبزادہ مبارک احمد صاحب مرحوم کے لیے منگائی گئی تھی پڑی ہوئی تھی۔ میاں مبارک احمد صاحب کے علاج کے لیے دعاؤں کی تجویز ہو رہی تھی۔ میں بھی ایک طرف کو بیٹھا تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ آگے پھر وہ صفحہ ہے، یہ اگلی روایت دیکھیے ایک اور، یہ 1194 نمبر روایت، وہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ پیر منظور محمد صاحب نے بواسطہ مولوی عبد الرحمن صاحب مبشر بدریہ تحریر بیان کیا کہ میاں مبارک احمد صاحب بیمار تھے۔ ان کے لیے ڈاکٹروں نے تجویز کی کہ پورٹ وائن 1 چمچہ دی جائے، چنانچہ ایک بوتل امرتسر یا لاہور سے منگوائی گئی، چونکہ وہ ٹانک وائن بھی لاہور سے منگوائی جاتی تھی۔ جی تو مرزا جی نے یہ جناب پورٹ وائن بھی ایک بوتل لاہور سے منگوائی۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکان کے اس حصہ میں رہتا تھا جہاں حضور کی دعاؤں کی الماری تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں بوتل تھی، انہوں نے بوتل الماری میں رکھ دی اور مجھ سے فرمایا کہ پیر جی پانی چاہیے۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ ابا نے فرمایا ہے کہ ہاتھ دھو لینا، کیونکہ شراب کی بوتل پکڑی ہے، پھر ہاتھ دھو لیے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مرزا غلام قادیانی کی جو دعاؤں کی الماری تھی اس کے اندر شراب کی بوتلیں بھی ہوا کرتی تھیں، پورٹ وائن اور ٹانک وائن، اور باقاعدہ طور پہ وہ ہاتھ دھونے کا بھی حکم دے رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شراب کی بوتل پکڑنے کے بعد ہاتھ کو دھو لینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک حوالہ ہے سیرت المہدی صفحہ 801 حصہ 100 میں، ایک اور شراب ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی پیا کرتا تھا، اس کا نام تھا سٹرنگس وائن۔ اس کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ اس حوالے پر دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ سارے حوالے آپ دے رہے ہیں یہ انہی کی کتابوں کے؟ بالکل ایسے ہی ہے، ان کی کتابوں کے حوالے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی اس وقت کی جو ولایتی ساخت کی شرابیں تھیں وہ پیا کرتا تھا۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے آج کا پہلا سوال کہ کیا شراب نوشی کے بارے میں کیا کردار تھا مرزا صاحب کا۔ اگر آپ کا بھی کوئی ایسا سوال ہو آپ کے ذہن میں ہو تو آپ نیچے دیے ہوئے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ہمارے آنے والے پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ ہے ختم نبوت آپ پر یا رسول اللہ ہے۔